الحمدللہ تعالیٰ آج کا دن 9 ذوالحج شریف ہے اور اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ یہ بڑے فضیلت و فضائل کا حامل دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو کہ اس دن اللہ تعالیٰ سال کے تمام دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن میں گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا بھی دن ہے۔ اس کی وضاحت علماء اکرام نے، علماء حق نے بہت کی ہے کہ عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن حجاج اکرام جو ہیں وہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس لیے بھی اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو دوسرا اس لیے بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اپنی معرفت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت اطہر سے نکالا، اور نکال کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بلا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں۔ تو اس دن، وہ دن یہی تھا جب اللہ تعالیٰ نے نسل آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اولاد آدم کو عطا فرمائی۔ اس دن اس لیے بھی اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور بھی اس کی وجوہات ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں سے اتارا تو سارندیپ، جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں، اس جگہ، اور حضرت حوا علیہ السلام کو، تمام اولاد آدم کی والدہ اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے جدہ کی سرزمین پہ اتارا، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو رب تعالیٰ نے ان کو ملا دیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلے، آپ جدہ سے چلیں، اور میدان عرفات میں آپ کی پہچان ہوئی۔ اس وقت ابھی اس کا نام میدان عرفات نہیں تھا، ایک میدان تھا۔ تو یہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پہچان کو معرفت کہتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر لی۔ تو جس میدان میں معرفت حاصل کر لی، اس میدان کا نام میدان عرفات ہو گیا، اور جس دن میں کر لی، اس دن کا نام یوم عرفہ ہو گیا۔ تو اس کی وجوہات ہیں، بہرحال اس کو بہت نسبتیں حاصل ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ یہ قبولیت دعا کا بھی دن ہے، توبہ استغفار کا دن ہے، صدقہ و خیرات کا دن ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین سے میں شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ خطرہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اپنے جو فوت شدگان، اپنے کسی کے والدین، اعزاء و اقرباء دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے اصحال ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا جو اس دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اور پھر اس کا ثواب جو ہے تمام مسلمانوں کو، مومنین کے ارواح کو پہنچاتا ہے، تو تمام مومنین کی قبریں جو ہیں وہ نور سے بھر جاتی ہیں۔ اور جب یہ بندہ پڑھنے والا، جس دن اس کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا، جس دن اس کی وفات ہوگی، جب یہ دنیا سے جائے گا، قبر میں دفن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی نور و نلا نور کر دے گا، نور سے بھر دے گا۔ تو اپنا جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے موقع پر اس دنوں میں یہ تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور دیگر استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اپنے فوت شدگان کو اصحال ثواب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، غرباء و مساکین میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا چاہیے۔ عبادت کا دن ہے، قبولیت کے دن ہے یہ۔ حجاج کرام جو ہیں وہ حج میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی خیرات، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ایسی ہزار عیدیں اور ہزار یوم عرفہ ہمیں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ بھی عید کا دن ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ حضور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اس نے کہا کہ جب یہ تمہاری آیت اتری قرآن کریم میں، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن اے پیارے محبوب میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جس دن یہ تمہاری آیت اتری نا تمہارے دین کے کامل اور مکمل ہونے کی، اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ آیت جب نازل ہوئی، فرمایا اس دن ایک تو جمعہ کا دن تھا، اور دوسرا فرمایا یوم عرفہ تھا، یعنی عرفہ کا دن تھا۔ فرمایا ہماری تو پہلے ہی اس دن 2 عیدیں تھیں، عرفہ کی عید بھی اور یوم جمعہ بھی تھا۔ 2 عید جمعہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، عرفہ یہ بھی عید کا دن ہے۔ تو یہ 2 عیدوں والا دن تھا، فرمایا ہماری پہلے عید تھی۔ تو معلوم ہوا یہ اس حوالے سے بھی بڑی عظمت کا حامل دن ہے کہ اس دن
اسلام کے ہمارے دین کے مکمل ہونے والی جو آیا کریمہ ہے وہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں اس دن میں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو، ہمارے عبادات کو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین.